غوث اعظم سے محبت کرنے والے ضرور سنیں۔ غوث اعظم کی یہ کرامت سن کر حیران رہ جائیں۔ غوث پاک بہت بڑے ہیں، ان کی شان کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں، لیکن ان کی چوکھٹ پر صرف بیٹھ جانے والوں کی کیا شانیں ہیں، ان کی چوکھٹ پہ جو بیٹھ جائے ان کی شانیں کیا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غوث پاک کے یہاں 40 سال تک شیخ محمد نام کے ایک شخص تھے، کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ شیخ محمد نام کے ایک شخص تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، خانقاہ میں لوگ بہت کثرت سے آتے تھے۔ تو ایک صاحب تھے جو جوتے سنبھالتے تھے، اور یہ شیخ محمد نام کے صاحب لوٹے میں پانی بھر کر لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتے تھے۔ 40 سال تک یہ خدمت انجام دی، لوگوں کو لوٹے سے وضو کرانا۔ غوث پاک کے آتے تھے، لوگ کھا پی کر کے جاتے تھے۔ اب یہ لوگ سب بیٹھتے تھے باہر، ان کی ڈیوٹی تھی لوٹے سے وضو کرانا، اس لیے ان کو لوٹے والے شیخ کہتے تھے، لوٹے والے بابا۔ اب ہوا یہ، انہوں نے ایک دن چپل والے بابا سے کہا کہ ہم 40 سال سے آپ چپل سنبھال رہے ہیں، میں لوٹے سنبھال رہا ہوں، یہ بتائیں کہ یہاں آنے سے لوگوں کو ملتا کیا ہے، یہاں آنے سے لوگوں کو ملتا کیا ہے، یہاں کے لوگ کرتے کیا ہیں؟ تو کہا کہ بھئی لوگ آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں غوث پاک کا لنگر اور چلے جاتے ہیں، اور کیا بات ہے یہاں۔ اب جس کا جتنا ظرف ہو وہ اتنی بات کرتا ہے، جس کی جتنی نگاہ وہ اتنی بات کرتا ہے۔ وہ چپل سنبھالتے تھے، یہ لوٹے سنبھالتے تھے، پانی سے وضو کراتے تھے۔ ایک دن ان کا مائنڈ بنا، ذہن بنا، یار 40 سال سے یہیں پڑے ہوئے ہیں، تھوڑا چلتے ہیں، ذرا ہم بھی سیر و تفریح کرتے ہیں، گھوم پھر کرتے ہیں، ذرا ہم بھی ذرا زندگی کے مزے لیتے ہیں۔ 2 لوگ آئے، انہوں نے اطلاع دیے بغیر دونوں کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو پتہ نہیں تھا یہ غوث پاک کے نوکر ہیں، اور غوث پاک کی چوکھٹ پہ لوگوں کو وضو کراتے ہیں، ان کو خبر نہیں تھی۔ وہ دونوں ولی تھے، اور کون سے ولی؟ اقطاب تھے، اقطاب قطب تھے وہ۔ اور قطب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے شہر کا نظام سنبھالنے کی ڈیوٹی عطا کرتا ہے۔ یہ اقطاب کی قسم، اولیاء اللہ کی کئی قسمیں، ایک قسم اس میں سے قطب ہے۔ یہ دونوں قطب تھے، انہوں نے لوٹے والے شاہ کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے چلے۔ اب غوث پاک یہاں تو بڑی نزاکت سے پلتے تھے، کیونکہ لنگر 24 گھنٹہ جاری رہتا تھا، بڑے نازوں سے پلے ہوئے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ تھوڑی دور چلے تو بھوک لگی، انہوں نے دونوں قطب سے کہا بھی ہمیں بھوک لگی ہے، کہ ہم کھانے پینے والے لوگ نہیں ہیں، چلنا ہو تو چلو ورنہ واپس جاؤ یا رک جاؤ۔ تو ان کو احساس ہوا کہ اب تھوڑی دیر تو چل چکے، چلنا چاہیے۔ 24 گھنٹے چلے، پھر کہا بھوک بہت لگی ہے، رحم کرو۔ تو انہوں نے مصلی بچھایا، ایک صاحب نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب 2 رکعت نماز پڑھی تو دعا کی، دعا کے بعد آسمان سے دسترخوان آیا، اور تینوں نے مل کے کھانا کھایا، سیر ہو گئے۔ کھانا آیا تو نیند آئی، پیٹ بھرا تو نیند آئی، کہا تھوڑی دیر سو لیں، کام سونے والے لوگ نہیں ہیں، چلنا ہو تو چلو ورنہ رکو، مجبوراً چل پڑے۔ پھر 24 گھنٹے چلتے چلتے گزرے، کہا بھوک اب برداشت نہیں ہوتی۔ دوسرے صاحب نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، دسترخوان آسمان سے زمین پہ آیا، تینوں نے کھایا، پھر چل پڑے۔ 24 گھنٹہ چلے تو کہا بھوک لگی، کہا پرسوں انہوں نے کیا، کل ہم نے کیا، آج تمہاری باری ہے۔ کہا بھائی میں تو کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، کوئی بہت عبادت گزار انسان نہیں، مجھے تو کچھ آتا نہیں، دعا کرنا بھی صحیح سے نہیں آتی، میں کیا دعا کروں گا؟ کہا یا دعا کرو یا مرو، بھوکے رہنا ہے تو بھوکے رہو، یا تو اگر کھانا ہے تو دعا کرنی پڑے گی، مرتا کیا نہ کرتا۔ انہوں نے بھی مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، شیخ محمد لوٹے والے شاہ نے، اور اس کے بعد جب دعا کی تو ان دونوں کی دعا پر ایک ایک دسترخوان آیا تھا، لیکن انہوں نے دعا کی تو 2 دسترخوان آئے۔ وہ دونوں اقطاب حیران ہو گئے، کہا کہ آپ کو کہتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کچھ نہیں جانتے، دعا کرنے کا ہنر بھی نہیں جانتے، آپ کی بات پر 2 دسترخوان کیسے آیا؟ تو کہا کہ واقعی میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن جب تم نے مجبور کیا یا بھوکے مرو یا دعا کرو، جب جان پہ بنائی تو پھر میں نے بس اتنا کہا، اے اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا۔ یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اللہ اسی کا وسیلہ دسترخوان نازل فرما تو 2 دسترخوان آ گئے۔ تو ان دونوں اقطاب نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں؟ کہا نہیں معلوم تھا، نہیں معلوم تھا،
तभी तो कहा कि ये जिसके वसीले से दुआ करते हैं उसी के सदके में खान नाजिल फरमा। तो दोनों अख्ताब ने कहा आज सुन लो किसके वसीले से दुआ करते हैं। हम जब भी दुआ करते हैं तो यूं कहते हैं अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पर वो बंदा जो लोगों को लोटे से वुजू कराता है उसी के सदके में हमारी दुआ को कबूल कर ले तो हमारी हर दुआ कबूल होती है। उनको वजद आ गया, कपड़े फाड़ लिए, कहा कि मैं तो समझ ही नहीं सका कि गौस पाक की चौखट पर मुझे मर्तबा क्या मिला। और कहते मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? का वही लोटे वाला तो मैं भी हूँ, मैं ही वो लोटे वाला हूँ जिसके वसीले से तुम दुआ करते, जिसकी चौखट पर बेहुनर बैठे तो कुतुब उनके वसीले से दुआ करें। जिसकी चौखट के बेहुनरों की ये शान है तो अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम क्या होगा? गौस पाक की शान क्या होगी? वल्लाह मैं तो गौस पाक की चौखट पे बैठने वाले कुत्ते को भी बेहुनर नहीं मानता, लेकिन सिर्फ चूंकि उन्होंने ये बात नकल की थी तो मैंने बयान कर दी कि मुझे कुछ नहीं आता। वरना अल्लाह की इज्जत की कसम उनकी चौखट पे बैठने वाला कुत्ता भी बेहुनर नहीं होता। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।